شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت اور خوشیوں سے ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میں ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ یقیناً پسند کریں گے۔ میری آج کی جو سٹوری ہے اس پر جو لائکس ٹارگٹ ہے یہ 500 ہے، اور پلیز لسنرز اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں حفیظ خان۔ حفیظ کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میرے دوست کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میرا دوست جو تھا اس کو کوئی کام تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ جس جگہ پر مجھے کام تھا وہاں پر مجھے 5 سے 6 دن لگ جانے تھے۔ تو میں نے وہاں پر ایک روم کا فلیٹ بک کر لیا۔ 2nd فلور پر وہ روم تھا۔ مجھے وہاں پر 1 ویک آ جانا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا یہیں پر رہنا مناسب ہوگا۔ تو جب میں اس روم میں گیا، آنر جو تھا اس نے وہ روم دکھایا۔ جب میں اس روم میں گیا تو وہ جو روم تھا وہ اس حد تک پرانا، اور وہاں پر جالے بنے ہوئے تھے جگہ جگہ پر، اور اتنی ڈسٹ تھی وہاں پر، بیڈ پر بھی، وہاں کے فرنیچر پر بھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میں نے اس آنر سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کبھی اس جگہ کی صفائی وغیرہ نہیں کروائی؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا، ہم اس جگہ کی صفائی تبھی کرواتے ہیں جب کسی نے اس کو لینا ہو یا کسی نے آنا ہو۔ آپ جیسے اچانک آئے ہیں تو اس لیے اب میں نے فوراً سے اس روم کو کھلوا دیا ہے۔ ہمارے یوز میں یہ رومز نہیں ہوتے۔ خیر وہ چلا گیا۔ میں نے کھانا کھایا، اور لیکن جاتے جاتے اس آنر نے مجھے ایک بات کہی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات کو 12 بجے کے بعد آپ اس کمرے سے باہر مت جائیے گا۔ چاہے آپ کو کوئی بھی بلائے، آپ کے دروازے پر کوئی بھی دستک ہو، تو آپ باہر مت جائیے گا۔ کوئی بھی آپ آواز سنیں، آپ نے رسپانس نہیں کرنا۔ میں نے اسے پوچھا کس قسم کی آواز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ اکثر مجھے واچ مین کہتا ہے کہ یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اس نے یہ بات کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ تبھی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، اور کہیں ابھی سوئے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی ایک شور کے ساتھ، اور وہ شور ایسا تھا جیسے بہت چھوٹا کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ بہت چھوٹے بچے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو آواز تھی وہ بالکل میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ عجیب لگا مجھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہاں پر کسی چھوٹے معصوم بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچی رو رہی ہے۔ مجھے لگا مے بی جس طرح سے میں نے یہ روم لیا ہوا ہے رینٹ پر، تو ہو سکتا ہے کسی نے اور بھی لیا ہو، یہاں پر کسی اور کا بھی سٹے ہو۔ لیکن پھر جب میں نے ٹائم دیکھا تو وہ ٹائم جو تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اتنی رات کو کوئی بچی کیسے اکیلی رو سکتی ہے یا باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی بچی ہو، اپنے روم سے باہر نکل آئی ہو، ڈر گئی ہو اور اس لیے رو رہی ہو، تو مجھے دیکھ لینا چاہیے۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا، تو جیسے میں دروازہ کھولنے لگا ایک دم سے میرے مائنڈ میں اس آنر کی بات آئی کہ یہاں پر اگر کوئی آواز آئی بھی تو اس پر آپ رسپانس نہیں کرنا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ایسی باتیں ہیں، دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ۔ جب میں نے بالکل تھوڑا سا دروازہ کھولا، باہر بہت زیادہ اندھیرا تھا کیونکہ میں 2nd فلور پر تھا۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا جھانک کر آگے ہو کر دیکھا تو تب بھی کوئی نظر نہیں آیا، لیکن رونے کی جو آواز تھی وہ مسلسل آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، یہاں تک کہ میں نے سارا وہ جو ایریا تھا وہ کراس بھی کیا۔ مجھے کہیں کوئی بچی نہیں دکھائی دی۔ میں کافی آگے تک آ گیا، یہاں تک کہ میں سیڑھیوں تک آ گیا، سیڑھیوں سے بھی نیچے اتر کر دیکھنے لگا۔ اب جیسے جیسے میں چلتا جا رہا تھا وہ جو رونے کی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ وہ رونے کی آواز بھی جیسے آگے چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے وہ آواز بھی، لیکن وہاں پر تھا کوئی بھی نہیں۔ کافی سٹرینج لگا مجھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی رو بھی رہا ہے اور اس کی آواز نہیں آ رہی، اور کوئی رو بھی رہا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا، اور میں صرف آواز سن رہا ہوں۔ جیسے میں واپس پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بلی ہے، وہ بلی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ جہاں سے میں گزر کر آیا تھا اس وقت وہاں پر کوئی بھی بچی نہیں تھی۔
میں بہت زیادہ حیران تھا، یہ کیسے پاسبل ہے اور یہ بچی کون ہے؟ بالکل چھوٹی سی بچی تھی وہ۔ خیر میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا تو وہ اسی طرف آگے بڑھ گئی جس طرف میرا روم تھا۔ میں اس کو بلانے لگا کہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہ بالکل وہ جہاں پر وہ ختم ہو رہے تھے روم، اس کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے ایک دم سے بلی کے چیخنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا بلی بہت زیادہ جیسے چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ جب میں نے بلی کو میں نے دیکھا کہ بلی کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ بچی، پہلے اس کے رونے کی آوازیں تھیں اور اب بلی اس طرح سے آوازیں نکال رہی ہے، تو وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بچی تھی اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو چکا تھا اور وہ بچی اس بلی کو کچا نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ عجیب اور سیاہ کلر کے ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ خوف کے مارے میرا بہت برا حال تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ ساری رات جیسے کیسے کر کے اس خوف میں نے گزاری۔ باہر وہی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، کبھی بلی کے چیخنے کی جس کو وہ کھا چکی تھی، اور کبھی اس بچی کے رونے کی۔ خیر میں نے وہ رات گزاری۔ صبح میں نے آنر سے بات کی تو وہاں پر واچ مین بھی تھا۔ واچ مین کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی واچ مین، وہ نیا آیا تھا، جو پچھلے واچ مین تھے وہ بھی یہی شکایت کرتے تھے کہ یہاں پر ایک بچی نظر آتی ہے جو رونا شروع کر دیتی ہے مخصوص رات کے ٹائم، اور اس کے ساتھ اکثر ایک بلی ہوتی ہے۔ وہ بچی کون ہے، کہاں سے آتی ہے، کوئی نہیں جانتا، اور وہ پھر غائب بھی ہو جاتی ہے۔ میرا جہاں تک مائنڈ تھا، مجھے یقین ہے ان چیزوں پر اور میں مانتا بھی ہوں، مجھے یہی لگا کہ وہ کوئی جنات تھے، غیر مرئی مخلوقات تھے، اور جس کے وہ فلیٹس تھے وہ آنر بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ اگر اس نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی تو مے بی اس کے وہ جو فلیٹس تھے ان کو رینٹ پر نہ لے۔ میں نے وہاں پر 7 دن سٹے کرنا تھا۔ میں نیکسٹ ڈے وہاں سے واپس آ گیا، کیونکہ میں نے کہیں اور پر میں نے سٹے کر لیا، اس جگہ کو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو حفیظ خان نے اپنے دوست کی شیئر کی۔ بہت شکریہ حفیظ خان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا شیئر کر رہی ہیں۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میری فرینڈ کی مدر کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری فرینڈ کی مدر اسکول گوئنگ ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں جس اسکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہ اسکول کافی زیادہ پرانا تھا، خاصی پرانی اس کی عمارت تھی، لیکن وہاں پر وہ اسکول تھا، اور اسکول کا جو واش روم ایریا تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر لاک لگا دیے گئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، اور واش روم کا جو ایریا تھا وہ نیا بنایا گیا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ روٹین میں اسکول جایا کرتے تو ہم لوگوں کی ایک نئی ٹیچر آئیں۔ وہ جب بھی کلاس میں آتی تھیں وہ آ کر یہی کہتی تھیں کہ یہ بچوں کو ڈرنا نہیں چاہیے جنات سے، کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی گھوسٹ نہیں ہوتے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کا وہم ہوتا ہے، اس کے ذہن کے تصورات ہوتے ہیں کہ جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دکھنے بھی لگ جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے اسکول کا جو حصہ ہے وہاں پر کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں، میں جنات کو مانتی نہیں ہوں۔ ڈیلی بیسس پر وہ بچوں کا برین واش کرتی تھیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جو بریک ٹائم تھا تو وہ جو میم تھیں اسٹاف روم میں تھیں، باقی ٹیچرس کو یہ کہہ کر گئیں کہ میں واش روم سے ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ اب وہ نئے ایریے میں جانے کے بجائے جو حصہ ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، جو واش روم جو تھے وہ بند تھے، اس طرف چلی گئی۔ جب وہاں پر گئی اس کو گئے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب جو باقی اسٹاف ٹیچرس تھیں وہ حیران ہو گئی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ میم گئی ہوئی ہیں اور ابھی تک آئی نہیں ہے۔ یہ بات ایک شور مچ گیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں پر گئی ہیں کہاں پر نہیں۔ جو ان کے کلاس کے بچے تھے ان تک بھی یہ بات چلی گئی، اور وہ جو بچے تھے انہوں نے سب کو یہ بتایا، پرنسپل کو اور دوسری جو ٹیچرس تھے ان کو یہ بتایا کہ یہ تو روز آ کر ہمیں یہی کہتی تھیں کہ یہاں پر کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کا وہم ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے واش روم سائڈ ان لوگوں نے بند کر دیا وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، میں بھی وہاں پر گئی ہوں۔ اب سب کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو ان کو ڈھونڈتے ہوئے سارے واش روم کا جو حصہ بند کر دیا گیا تھا وہاں پر گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے پاس تو کیز بھی نہیں تھی، اس کے باوجود واش روم کا ایک حصہ کھلا تھا اور باقی حصے بند تھے۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ جو میم تھی زمین پر گری ہوئی تھیں،
دور سے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بے ہوش ہیں. جب پاس جا کر دیکھا، ان کو آوازیں دیں، جب پاس جا کر دیکھا تو ان کی بہت زیادہ حالت عجیب تھی. ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. سب بہت زیادہ ڈر گئے اور سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید انہوں نے جنات کے وجود پر انکار کیا اور ان کو مانا نہیں، تو وہ جنات نے ان کو یہ نقصان پہنچایا. یہ بات ہر طرف پھیل گئی، سب میں اور مزید خوف و ہراس پھیل گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے وہ جو اسکول کی بلڈنگ تھی اس کو ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر جب اس طرح سے ایک جانی نقصان ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں کو یہ تھا کہ شاید اوپر وہ کوئی ہے، وہ مخلوق. یہ سب سننے کے بعد تو اس لیے انہوں نے یہ سب کیا. یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نائک نے شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شاہ زیب خان. شاہ زیب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی بھابھی کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا قصہ جس کی آئی وٹنس وہ خود ہیں اور جس کو خود انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. بھابھی بتاتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ ان میرڈ تھیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا ان لوگوں نے کسی فنکشن میں جانا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو وہ لوگ تیار ہو رہی تھیں. بھابھی کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ اپنے روم میں تھے، ہم لوگوں کا جو روم تھا 2nd فلور پر تھا اور اس کے اوپر ایک ٹیرس بھی تھا، چھت بھی تھا پورا. ابھی ہم لوگ، میں اور میری سسٹر، ہم لوگ تیار ہوئیں تو ایک دم سے ہمیں بہت زیادہ شور سنائی دینے لگ گیا. ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ بچے ہیں جو بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں. اور وہ کافی زیادہ، وہ جو آوازیں تھیں وہ کلیئر بھی تھیں، ایک دم سے جیسے کوئی ہنگامہ سا ہو جاتا ہے، ایسی آوازیں آ رہی تھیں. تو میں نے اپنی سسٹر سے یہ کہا چلو اوپر جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا محلے میں کیا ہو گیا، یہ بچے کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ بچے ہیں اور وہ مل کر رو رہے ہیں، بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی آوازوں میں رو رہے ہیں. میں اور میری بہن بھاگتی ہوئی اوپر گئیں. اب جس کونے سے ہم لوگوں کو وہ آوازیں آ رہی تھیں وہاں پر بالکل ایک گھر بھی تھا، سامنے تھا. اس گھر کی طرف ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہاں پر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں سے بہت زیادہ شور شرابہ اور رونے کی آوازیں تھیں، وہ بھی بچوں کی. ہم لوگ بہت زیادہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ ہمیں کوئی نظر آ جائے، لیکن گھر بالکل سامنے تھا، نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. تبھی ہمیں ایک دم سے امی نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ اتنی رات کو تم لوگ اوپر کیا کر رہی ہو، جلدی سے نیچے آؤ. ہم لوگ نیچے بھاگتی ہوئی آئی اور امی کو یہ بات بتائی، جس پر امی نے ہمیں بہت ڈانٹا اور وہ سمجھاتی تھی ہمیشہ کہ شام کے ٹائم، رات کے ٹائم خصوصاً اوپر نہیں جاتے، تو تم لوگ کیوں گئی ہو. خیر ہم لوگ فنکشن پر چلے گئے. اگلے دن جب واپس آئے تو محلے میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی، سب نے وہ شور سنا. جس گھر سے آ رہی تھی ان لوگوں سے بھی تصدیق کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون سی آواز تھی اور کون سی نہیں. اب جس گھر سے آ رہی تھی شاید ان کو سنائی ہی نہیں دی اور باقی سب نے سن لی، ایسا ہی کچھ تھا. پھر محلے والوں نے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں مولوی صاحب کو بلانا چاہیے. مولوی صاحب ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ اتنا شور شرابہ اور رونا دھونا کس کا تھا. مولوی صاحب جب آئے تو مولوی صاحب نے جب پڑھائی کی، سب کچھ دیکھا، تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کل رات کو یہاں پر انسان نہیں بلکہ جنات کے بچے رو رہے تھے، وہ آوازیں جنات کے بچوں کی تھیں. یہاں سے کل رات کو اس ٹائم جنات کا پورا ایک قبیلہ گزر رہا تھا، جن کے بچے رو رہے تھے اور شرارت کر رہے تھے، جن کی آواز آپ سب لوگوں نے سنی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے جب ہم لوگوں نے سنی یہ بات مولوی صاحب کی، اور یہ بات پورے محلے میں جب پھیلی تو پورے محلے دار سب جو تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے. اور ہم لوگ تو کچھ زیادہ ہی ڈر گئیں، کیونکہ ہم لوگ تو باقاعدہ ان آوازوں کے تعقب میں اوپر چھت پر بھی گئی تھیں. شکر ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، اگر ہمیں کوئی وہ وہاں پر کچھ نظر آ جاتا تو پتہ نہیں تب ہمارا کیا حال ہوتا. ایک سٹوری تھی میری بھابھی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کشمیر سے تھا، اور اس کا کام تھا وہ منڈی سے جا کر جانور خریدا کرتا تھا اور پھر ان جانوروں کو مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف گاؤں کی منڈیوں میں جا کر بیچا کرتا تھا. وہ کہتا ہے میرا یہ بیوپار تھا، کاروبار تھا. تو اس نے ایسے ہی حسب معمول اپنے کام کے مطابق اس نے ایک جگہ سے جانور خریدے اور ایک دور دراز گاؤں میں ایک منڈی لگی تھی جانوروں کی، وہاں پر ان کو سیل کرنے کے لیے چلا گیا. بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پر گیا
تو شام تک تقریباً میرے سارے جو جانور تھے وہ بک چکے تھے. وہاں پر کافی دور دور سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جانوروں کو خریدنے کے لیے. اب میں بہت خوش تھا. میں نے پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ جو ایک دو جانور بچ گئے ہیں چلو یہ بھی کوئی خرید لے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. مغرب کے بعد ایک اور گاہک آیا اور وہ بھی جانور خرید کر لے گیا. اب تقریباً ساری منڈی کلوز ہو چکی تھی. میں نے سوچا کہ میں گھر واپس جاتا ہوں. جیسے ہی میں ایک راستے سے گزر رہا تھا کیونکہ وہ ایک دور دراز کا گاؤں تھا. اب مجھے وہاں پر ٹرانسپورٹ تو روڈ سے ہی ملنی تھی. تو جس گاڑی پر لوڈ کر کر ہم لوگ آئے تھے وہ گاڑی تو میں نے صبح ہی بھیج دی تھی. میں روڈ کی طرف بڑھنے لگ گیا. اب جو روڈ تھا وہ ایک کچے راستے سے ہو کر گزرتا تھا. گاؤں کا وہ کچا راستہ ختم ہونا تھا, اس کے بعد مین روڈ شروع ہونا تھا. اب اس کچے راستے سے جیسے میں گزرتا ہوا جا رہا تھا ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں اور روتے روتے عجیب و غریب باتیں بھی کر رہی ہیں. مجھے کنفیوژن ہوئی کہ یہاں پر جس طرف یہ جانوروں کی منڈیاں وغیرہ لگتی ہیں وہ علاقے تقریباً آبادیوں سے ہٹ کر ہی ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اس طرح سے جانوروں کو لگاتے ہیں. تو یہاں پر کون خواتین ہو سکتی ہیں اور یہ کون سی زبان میں اس طرح سے باتیں بھی کر رہی ہیں. اب وہ جو آوازیں تھیں وہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل پاس سے آ رہی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ چلو میں چل کر دیکھ لیتا ہوں, پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. شاید یہاں پر بھی کوئی آبادی ہو, گاؤں کا کوئی حصہ ہو جہاں پر یہ خواتین اس طرح سے بین کر رہی ہیں اور روتی روتی عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی ہیں. میں بجائے مین روڈ پر جانے کے میں اس طرف بڑھنے لگ گیا. چلتا چلتا جب میں اس طرف بڑھا تو بالکل میں درختوں کے درمیان میں آ گیا. جیسے میں درختوں کے درمیان میں آیا تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں, کچھ عورتیں ہیں. سیاہ کلر کے لباس تھے ان کے, چہرے ڈھکے ہوئے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سر جوڑ کر رو رہی ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہیں. دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ 3 عورتیں ہیں اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہیں. کسی انسان کی اتنی وحشت زدہ آواز ہو ہی نہیں سکتی جو آوازیں وہ نکال رہی تھیں. اب میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ میں ان کے قریب جاؤں یا نہ جاؤں, ان سے مخاطب ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ جنگل بیابان میں جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پر یہ عورتیں, وہ بھی رات کے ٹائم, یہ کون ہے جو رو رہی ہیں. ان کے پاس میں جیسے ہی بڑھنے لگا تو انہوں نے اور زیادہ آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور جو اپنے سر تھے وہ اور زیادہ نیچے کی طرف کر لیے. ان کے پاس گیا میں. اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاتا یا ان سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں رو رہی ہیں, ان میں سے ایک عورت نے اپنا سر اوپر کیا. جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ میں چل کر آیا ہوں, سر اوپر کیا اور وہ 2 جو تھیں وہ مسلسل رو رہی تھیں اور آوازیں بھی نکال رہی تھیں. اور وہ جو تیسری تھی اس نے ایک دم سے اپنا سر اوپر کیا اور میری طرف فیس کیا. جب اس نے میری طرف فیس کیا اس وقت اس کے فیس کے اوپر کپڑا تھا, یعنی جو دوپٹہ اس نے لیا ہوا تھا وہ چہرے کے اوپر تھا. اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا کہ ان سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے اور ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ میں ان سے بھی دور تھا. جیسے میں ان کے اور پاس بڑھنے لگا تو وہ جو جس نے سر اونچا کیا تھا اور میری طرف فیس کیا تھا, بیٹھی بیٹھی ہی وہ ٹرن ہوئی میری طرف. اور جو جیسی وہ ٹرن ہوئی تو اس نے ایک دم سے اوپر دیکھا. اوپر دیکھ کر اس نے اپنا جو گھونگھٹ تھا وہ ہٹا دیا, جو دوپٹہ چہرے پر لیا تھا وہ ہٹا دیا. اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ اس اندھیرے میں بھی اس کا وہ بھیانک چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا. کیونکہ رات تھی, چاند کی چاندنی تھی, روشنی اس حد تک تھی کہ میں ان درختوں کے اندر آسانی سے چلتا ہوا جا رہا تھا رات ہونے کے باوجود. وہ اتنی ڈراؤنی چہرے والی کوئی عورت تھی, اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا. سفید کلر کی آئیز تھیں جو بلنک کر رہی تھیں اس طرح سے جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے. اس طرح سے وہ سپار کر رہی تھیں اور وہ بار بار ان کو عجیب و غریب انداز میں بلنک کر رہی تھی, جیسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی ہو کہ ادھر پاس آؤ. ان کو دیکھنے کی دیر تھی. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے الٹے پاؤں واپس بھاگنا شروع کر دیا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دیتی رہیں, یہاں تک کہ ان کو میرا نام بھی پتہ چل گیا. مجھے آوازیں دیتی رہیں. میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگ کر اپنی جان بچا کر میں مین روڈ پر پہنچا. وہاں سے مجھے جو گاڑی ملی اس پر بیٹھا, بہت ڈرا ہوا تھا.
اور جب میں گاڑی میں بیٹھا تو اب خوف کا عالم تھا، گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھا تو کچھ تسلی ہوئی، تو جس سائڈ پر میں بیٹھا میرے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے اس طرح سے محسوس ہو جیسے آگ کی روشنی ہوتی ہے، جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوگی۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی، کیونکہ میں بہت زیادہ اس ٹائم سہما ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ جب امی کو میں نے یہ بات بتائی تو امی نے مجھے یہ کہا کہ ان ویرانوں میں اکثر جنات ہوتے ہیں، اور وہ کسی روپ میں بھی کسی طرح سے بھی انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، تو جب بھی کسی ایسے ویرانے سے گزرو تو مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، اور ان آوازوں پر بالکل بھی غور مت کیا کرو، اور نہ ہی ان آوازوں کے تعقب میں جاتے ہیں۔ جس جگہ پر جنات ہوں وہ انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں امی کی یہ بات سمجھ گیا، اور دوبارہ کبھی بھی میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ میں جب بھی کسی منڈی میں جانور فروخت کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی، بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنز، آج کی جتنی بھی سٹوریز تھیں ان میں سمجھنے والی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کبھی بھی رات کے ٹائم، موسٹلی مڈ نائٹ، کسی بھی ایسی آواز پر غور نہیں کرنا چاہیے جو ان یوزول ہو، جس کا اس ٹائم ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں بنتا، چاہے وہ کسی کے بولنے کی ہو، چاہے وہ کسی کے ہنسنے کی ہو، چاہے وہ کسی کے رونے کی ہو۔ ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور اس ٹائم آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان خود پر کچھ چیزوں کو طاری بھی کر لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کوئی ہارر شو دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی ہارر سٹوری سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو، ہم لوگوں کے بیک ویژن میں وہ چیز ہوتی ہے، ہم لوگ وہ سنتے سنتے یا پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، یا ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہے تو وہ چیز ہم لوگوں کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ پھر جب انسان حد سے زیادہ ان باتوں کو فیل کرتا ہے یا سوچتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو ان کو حد سے زیادہ فیل مت کیا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں اور انجوائے کیا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، رمضان المبارک کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دل کھول کر عبادت کریں، دل کھول کر اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں پوری دنیا کو یاد رکھا کریں۔ کرونا وائرس کے جو حالات ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر بھی اگر انسان دعا مانگے کہ یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے تو وہ بھی کم ہے، اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے صدقے کرونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جو بھی مریض ہیں، چاہے وہ جس مرض میں بھی مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو صحت یابی عطا کرے۔ سب کے والدین کی لمبی زندگی ہو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو سب سے پہلے رکھا کریں، وہ سب سے پہلے آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، ان کی قدر اور عزت کیا کرو، ان کی لمبی زندگی کی دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو ان کی خدمت کا موقع دے۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے پیرنٹس کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔